Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کی سربلندی و برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے۔ پورے وثوق لہجہ، بھرپور اعتماد کے ساتھ اور ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، کائنات کی ساری چیزیں تمہارا کام کر سکتی ہیں، تمہاری غلام ہے، تمہارے لیے ہے۔ آگے میرا اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزوں کے مالک تم ہی ہو، عزت و شرافت کے تم ٹھیکیدار ہو۔ درند پرند چرند جتنے بھی دنیا کے اندر جانور ہیں، وہ سارے کے سارے تمہارے تابع ہیں، لیکن میرا اللہ نے آگے شرط لگا دی، میرا اللہ نے شرط لگائی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر موجود ہو، مومن کی تمام کے تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو، ایمان کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سے، اس مختصر سی آیت اور چھوٹے سے جملے میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے۔ میرا اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہیں دنیا کے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی ساری چیزیں تمہارا غلام ہے، تمہیں دنیا کے کسی بھی چیز سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپا سکتے ہیں، لیکن آگے میرا اللہ نے وہی شرط لگائی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرطے کہ تم مومن کامل ہو۔ ایمان و یقین کی باد بہار نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کیا ہو، مومن کی دینی خصوصیات و صفات تمہارے اندر موجود ہو۔ میرے بھائی، آج انسان تو یہ چاہتا ہے
دنیا کے اندر اس کا بول بالا ہو، اس کی عزت ہو۔ آج انسان تو یہ چاہتا ہے دنیا کے اندر وہ جس چیز کو چھوئے وہ سونا بن جائے۔ آج انسان تو یہ چاہتا ہے طاقت کے مقابلے میں، سو کے مقابلے میں وہ اکیلا ہی کافی ہو، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے۔ آج انسان تو یہ چاہتا ہے اس کی ہر تمنا پوری ہو۔ آج انسان تو یہ چاہتا ہے اس کی ہر خواہش چڑھ بڑھ کر اس کا استقبال کرے، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے اس کو یہ مقام و مرتبہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے وہ جب ساری کی ساری چیزوں کی عبادتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے دکانوں کی پوجا چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کی باتوں میں گناہ کرنے والے کام کو چھوڑ کر، اپنے دوستوں کے ساتھ گناہ کرنے والے کاموں کو چھوڑ کر ایک حقیقی مالک کی طرف سجدہ ریز ہو، تب اس کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور شیر کے اوپر بیٹھ کر اس کے کان پکڑ کر اینٹ رہا ہے، گھما رہا ہے، اور شیر بلا چوں چرا اس کی باتوں کو مان کر آگے چل رہا ہے، اس کی تابعداری کر رہا ہے۔ شیخ صاحب کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، متعجب ہوئے۔ تو وہ شخص جو اس شیر کے اوپر بیٹھا ہوا تو وہ کہتا ہے میرے بھائی حیران و پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ دنیا کی ساری چیزیں تمہارا غلام ہے، تمہاری غلامی کر سکتی ہے بشرطے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہ کرو۔ اگر تم اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرو گے، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے بھی حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ کسی اللہ والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہو گئی، ایمان و یقین سے کوسوں دور ہیں، حقیقی معرفت کا ہمارے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ ہمارا کوئی منصب ہے، نہ ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم حکومت کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم محکوم ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم ہواؤں کے رخ کو موڑ دیا کرتے تھے، آج ہواؤں کے تھپیڑے ہمارے رخ زیبا کو جھلسا دیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب سمندروں کے اندر مسلمان اپنے گھوڑے کو ڈال دیا کرتے تھے، لیکن آج ہم پانی سے ڈرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان آگ کے اندر داخل ہو کر صحیح سالم نکل جایا کرتے تھے، لیکن آج آگ کی ایک چنگاری ہمارے وجود کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائی، آج ہم ایمان و یقین سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایمان کا کچھ بھی چیز باقی نہیں ہے، زبو حالی پریشانی ہمارا شیوا بن چکا ہے، ہماری حقیقت ہو چکی ہے۔ آج کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھو تو صحیح، آج مسلمانوں کے پاس کچھ بھی حقیقت اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کا نام سن کر لوگ ڈرا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا مسلمانوں کا بول بالا ہوا کرتا تھا، لیکن آج مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ ہمارے پاس کوئی جذبہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اخلاص للہیت ہے، نہ ہمارے پاس اپنے نبی کی دین کو سیکھنے کے کوئی جذبہ ہے، اطاعت ہے۔ ہمارے پاس میرے بھائی کچھ بھی آج موجود نہیں ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان باقی رہ چکے۔ آج کفر ہم پر ہنس رہا ہے، باطل ہم پر خندہ زن ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ کچھ تو میرے بھائی سوچو، ایک وہ بھی انسان تھے، ہمارے بڑے بھی انسان ہی تھے، ہمارے جیسے ہی صحابہ کرام بھی انسان تھے۔
ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا تھا، ہم کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ جب صحابہ کرام مدائن فتح کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں سمندر پڑا کرتا تھا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ راستے میں سمندر ہے، دریا ہے، اور دشمنان اسلام صحابہ کرام کی آہٹ کو سن کر، ان کی خبر کو سن کر کہ وہ ہماری بستی کے اوپر آ رہے ہیں، وہ ڈر کی وجہ سے سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر جتنی کشتیاں تھیں، اسٹیمر تھے، سارے کے سارے کشتیوں کو جلا دیا۔ جب صحابہ کرام کنارے آئے تو دیکھا سمندر عبور کرنے کے لیے، پار کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان میرے بھائی جو پکا تھا، مضبوط تھا۔ صحابہ کہنے لگے اپنے ایمان کے بلبوتے پر، ارے ہمارے ایمان کے سامنے یہ سمندر کیا چیز ہے، ہم اسی کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام یہ بات کہہ کے سارے کے سارے صحابہ اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ مدائن کی طرف باتیں کرتے ہوئے سمندر میں نکل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ خشکی کے اوپر سفر کر رہے ہیں۔ وہ بھی ایک انسان ہوا کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ ایمان کی مضبوطی تھی، لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، نعوذ باللہ، آج ہمیں اپنے نبی کے اوپر بھی شک ہوتا ہے، ہمیں اپنے اللہ کے اوپر بھی شک ہوتا ہے کہ مسلمانوں اگر تمہیں میرے نبی کے اوپر شک نہیں ہوتا تو جمعہ کی اذان ہوتے ہی تم مسجد میں داخل ہوتے۔ اگر تمہیں میرے اللہ کے اوپر شک نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ہمیں حساب کتاب دینا ہے، جمعہ کے دن کم سے کم اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آتے، میرا اللہ بھی فرشتوں کے بعد جا کر رش کرتا، دیکھو میرا بندہ ایک ہفتہ مجھے بھول چکا تھا، لیکن کم سے کم جمعہ کے دن مجھے یاد کر کے میرے ڈر کی وجہ سے مسجد میں داخل ہو گیا۔ لیکن آج ہمارے پاس فرصت کام ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہمیں وقت ہے، ہمیں اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، ہمیں اپنے اللہ کے لیے، نبی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر تمہیں میرے نبی کے اوپر شک نہیں ہوتا، میرے نبی کی حدیث ہے کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی آسمان کے فرشتے سارے کے سارے دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں اس مسجد کے مین گیٹ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، رجسٹر لے کر، قلم لے کر، جو مسجد کے اندر سب سے پہلے انٹر کرتا ہے، داخل ہوتا ہے، اس کا نام سب سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب امام صاحب خطبے کے لیے منبر پر چڑھتے ہیں تو فرشتہ اپنا رجسٹر بند کر کے خطبے سننے کے لیے داخل ہو جاتے ہیں، مسجد کے اندر شامل ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ آپ اندازہ لگائیے، آج ہمارے ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں جو جمعے کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں، جو نماز پڑھتے بھی ان کی جمعے کی رکعتیں چھوٹ رہی ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے۔ بدبختو، کاش تم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ لیے ہوتے ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے ایسے کاموں کو انجام دیں گے، میرا اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے لوگوں جب جمعہ کی اذان دی جائے جمعہ کے دن تو تم اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف فسعوا، آگے میرے اللہ نے فرمایا، جو عربی جانتے ہیں اس کا ترجمہ دیکھ لیں، فسعوا، مسجد کے اندر چل کر نہیں، اب دوڑ کر مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، افریقہ کا بہت سارے علاقے کے اندر مسلمان لوگ ہو چکے ہیں، اسلام کا جھنڈا لہرایا جا چکا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی، وہاں کے مسلمانوں کو، نئے مسلمانوں کو وہاں کے کفار و مشرکین بہکا رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ورغلا رہے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک لشکر کو بھیجا افریقہ کے اندر، اس لشکر کے اس جماعت کے امیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجے۔
جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے اندر آئے، وہاں کے حالات معلوم کیے، تو اس کے بعد مشورہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ، ہماری چھاؤنی، رہنے کا جگہ ہم کہاں قیام کریں گے۔ سارے کے سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں، اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سٹی کے اندر رہیں گے، بعض کہتے ہیں ہم اس کے گھر میں رہیں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم افریقہ کے جنگل کے اندر اپنی چھاؤنی لگائیں گے۔ یہ جواب سن کر سارے کے سارے لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اس لیے کہ میرے بھائی آج بھی افریقہ کا جنگل بہت مشہور ہے۔ افریقہ اپنے جنگل کی وجہ سے ہی مشہور ہوا ہے۔ اس زمانے میں افریقہ کا جنگل اور بھی زیادہ مشہور تھا، کس وجہ سے؟ اس لیے اس جنگل کے اندر بہت ہی بڑے بڑے موذی جانور تھے۔ سانپ بچھو کا تو ڈھیر ہے، آج بھی شیر تھے، چیتے تھے، ڈائناسور تھے، اتنے بڑے بڑے جنگل۔ سارے لوگ حیران و پریشان ہو گئے، ہم افریقہ کے جنگل کے اندر کس طریقے سے قیام کریں گے؟ لیکن امیر لشکر کا حکم تھا، اس کا فرمان تھا، سارے کے سارے لوگ افریقہ کے جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ افریقہ کے جنگل کے کنارے جا کر امیر لشکر اعلان کرتے، اے جنگل کے جانوروں، آج تمہارے یہاں مہمان رسول آیا ہے، اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے۔ اے جنگل کے جانوروں، آج میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، آج تمہارے یہاں ایک مہمان بن کر ایک جماعت آئی ہوئی ہے، تم فوراً جنگل خالی کر دو۔ ہاں میرے بھائیوں، خدا نہ کرے ان کی آواز میں کیا چیز تھی، ایسا لگا تھا کوئی گولی چلی تھی یا ایسا کوئی بم پھٹا تھا۔ فوراً ہی ان کی آواز پر، ایک آواز پر فوراً افریقہ کے جنگل کے جانور فوراً جنگل خالی کرنا شروع کر دیے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بھیڑیے اپنے بچے کو زبان کے اندر دبا کر جنگل خالی کرتے جا رہے ہیں، شیر اپنے بچے کو پیٹھ پر لاد کر اپنے جنگل خالی کر رہے ہیں، ایلیفینٹ ہاتھی جنگل خالی کر رہے ہیں، اسنیک سانپ اپنے جنگل خالی کر رہے ہیں۔ فوراً سارے جانوروں نے جنگل خالی کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی مفتوح قوم فاتح کے سامنے جنگل کو خالی کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، اندازہ تو لگائیے ان کی آواز میں کیا چیز تھی، کوئی چیز نہیں تھی بلکہ ان کی ایمان کی مضبوطی تھی۔ میرے بھائیو، آج ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا لیں گے، آج بھی ہماری بات میں وہ طاقت آ سکتی ہے، آج بھی میری بات میں میرا اللہ کو اثر ڈال سکتا ہے۔ جو صحابہ کرام کے باتوں میں اثر ہوا کرتے تھے، جانور بھی سانپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ لیکن آج میرے بھائیوں، ہم صرف نام کے مسلمان باقی رہ چکے، کام کا مسلمان ہم نہیں رہے۔ روزانہ سنتے ہیں، ہر جمعہ سنتے ہیں، ہر کسی سے سنتے ہیں نمازوں کی پابندی کرو، جمعہ کی اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر آؤ، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے۔ ایسا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کان ہمیں اسی لیے دیا، ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکال دو۔ ہمارا بھی کام یہی ہے، ہر جمعہ میں بھی آپ سے باتیں کرتا چلا جاؤں گا، میرا بھی ٹائم پاس ہو رہا ہے، آپ کا بھی ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب ہمارا آخری وقت آئے گا، جب آپ کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا، اس وقت تم چیخ کر اپنے اللہ کو پکارنا، میرا اللہ اس وقت آپ کی باتوں کو نہیں سنے گا۔ میرا اللہ بھی کہے گا ایک وقت تھا تمہارے سامنے کوئی ایک جاہل انسان منبر پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر کہا کرتا تھا خدا را میرے بھائی کم سے کم جمعہ کے دن اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ 2-3 آدمی رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جب بیٹھتے ہیں خود بیان کرتے ہیں، خود بیان کو سنتے ہیں۔ خدا را میرے بھائی کچھ تو شرم کرو، اذان ہوتے ہی کم سے کم جمعہ کے دن مسجد کے اندر آ جاؤ، اللہ میرا اللہ بھی آپ کو خوش ہوگا۔ کم سے کم ایک ہفتہ اس میں مجھے بولا، لیکن کم سے کم جمعہ کے دن مجھ سے ڈر کر مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ اذان ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ